ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا شیخ نثار صاحب جو کہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، حضرت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ حضرت یہاں ادارے کی وقتاً فوقتاً ہمارے معاملات میں سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور جب بھی کسی حوالے سے ان سے رہنمائی مطلوب ہوئی، حضرت نے دل کھول کر ہمیں نہ صرف نصیحتوں سے نوازا بلکہ ہر معاملے میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب میں بلا تاخیر حضرت سے گزارش فرماؤں گا، حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں اور اپنے معروضات پیش کریں۔ حضرت مولانا شیخ نثار صاحب دامت برکاتہم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں شفقت کی اور محبت کی مختلف مثالیں لوگ دیتے ہیں، اور اگر عام رشتوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ محبت انسان کو ملتی ہے تو وہ ماں سے ملتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا من احق بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے سب سے اچھے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس ہستی کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا کہ آپ کی والدہ۔ اس صحابی نے تیسری دفعہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ چوتھی دفعہ فرمایا کہ تمہارے والد۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی 3 دفعہ اس صحابی کو فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سنگین ترین کبیرہ گناہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو والدین انسان کے لیے عظیم نعمت، اور اس والدین میں والدہ کی تو مثال ہی کچھ اور ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ کسی علاقے میں زلزلہ آ گیا تو ساری عمارتیں گر گئی۔ جب کھدائی شروع کی تو ایک کونے میں، ایک بلڈنگ کے کونے میں ایک ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، ان کے علاج معالجہ ہوا، تو علاج معالجے کے بعد جب ہوش آیا تو اس عورت سے ڈاکٹر نے پوچھا
کہ جی کیا ہوا، یہ آپ کی 10 انگلیاں اس پہ زخم بنے ہوئے ہیں، باقی آپ بالکل صحیح ہیں، ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی جب زلزلہ آیا تو ہم گھر کے ایک کونے میں جو ہے آگے پوری بلڈنگ گر گئی، ہم اس کونے میں پھنس گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جی میرے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، اب کسی کو انسان آواز دے تو آواز کون سنے گا؟ ملبے کے نیچے دبے ہوئے کہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ ایک دن تو اس کو میں نے جو ہے دودھ پلایا، اب اگلے دن جو ہے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، بچہ تو رو رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں اس بچے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو میں نے جو ہے سوچا کہ میرے جسم میں اور تو کچھ نہیں ہے، خون کے قطرے تو ہیں، میں اپنے دانتوں سے اپنی انگلی کو کاٹتی، اس سے خون کے چند قطرے جو نکلتے میں وہ بچے کے منہ میں ٹپکا دیتی، بچہ پھر روتا، میں دوسری انگلی کو ٹپکاتی رہی، کرتے کرتے میں نے کہ 10 انگلیوں سے خون نکال کے بچے کو پلایا، اور میں بھی بے ہوش ہو گئی اور بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ تو ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو خود بھوکا رہتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے، خود جو ہے سردی میں رہتی ہے، بچے کو چھاؤں میں رکھتی ہے، خود گرمی میں ہوتی ہے، بچے کو چھاؤں میں رکھتی ہے۔ تو ماں کا متبادل کوئی نہیں دنیا میں، شاید سب رشتوں کا متبادل کہیں نہ کہیں مل جائے، شوہر کو بیوی مل جائے، بیوی کو شوہر مل جائے، سب رشتے مل جائیں گے کہ ماں دوبارہ نہیں ملتی۔ اس لیے ماں نے بچے کے لیے جتنی قربانی دی ہوتی ہے یہ عجیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں ماں تو انسان نہیں، جانور پرندوں کی ماں بھی ماں ہوتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرندہ آیا اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کے پر مارنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو کس نے تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس کے بچے اٹھائے۔ فرمایا اس کے بچے واپس کرو۔ ماں بڑی بے چین ہے کہ اس کے بچے تم اٹھا کے لے آئے، تو ماں بے چین ہو گئی۔ تو دنیا میں ماں وہ واحد ہستی ہے جو بچے کے لیے سب قربانی دے رہی ہوتی ہے۔ اور آج کے بچے سے مراد آج کے نوجوان، کئی دفعہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ والدین ہماری پرائیویسی میں رکاوٹ ہے، ان کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اس کے لیے پرہیزی کھانا بناؤ، اس کے لیے فلاں وقت کھانا بناؤ، تو یہ ہماری زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو کیا پتا کہ ماں کیا چیز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھ سے کچھ زندگی میں جھوٹ بولے جو ان کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولے۔ کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو غربت زیادہ تھی، مالی حالات اچھے نہیں تھے، جب میں کھانا کھا رہا ہوتا، اگر ایک روٹی ہوتی میں کھا رہا ہوتا تو میں آدھی والدہ کو دیتا، والدہ دیکھتی کہ یہ شوق سے کھا رہا ہے، والدہ کہتی بیٹا تم کھا لو مجھے بھوک نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ کئی دفعہ وہ رات کو اٹھ کے پیکنگ کرتی کہ جی دن میں کام کرنا ہے، تو میں رات کو اٹھ دیکھ رہا ہوتا والدہ جو ہے کام کر رہی ہے، میں کہتا امی آپ سو جائیں آپ تھک جائیں گی۔ فرمایا بیٹا مجھے ویسی جاگ رہی تھی، میں نے کہا چلو تھوڑا کام کر لوں۔ تو کہہ رہے میری والدہ کا یہ دوسرا جھوٹ تھا، میری والدہ بھی تھک جاتی تھی۔
فرمایا ایک دن میرے سکول کے اندر ایگزام تھا، والدہ نے کہا کہ جی میں بھی چلتی ہوں، تو وہ پورا دن جو ہے باہر بیٹھی رہی۔ جب میں باہر نکلا تو بہت سخت دھوپ تھی۔ والدہ نے مجھے جوس دیا، میں نے والدہ کی طرف دیکھا کہ وہ خود پسینے میں تھی۔ میں نے کہا امی آپ پئیں؟ فرمایا بیٹا مجھے جوس اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا یہ میری والدہ کا تیسرا جھوٹ تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد میری نوکری لگ گئی کسی دوسرے شہر میں۔ میں نے والدہ سے کہا کہ جی یوں نوکری لگی۔ فرمایا بیٹا آپ چلے جاؤ، مجھے جو ہے نا میرا کام تو سارے سیٹ ہیں، آپ چلے جاؤ۔ تو میں چلا گیا، میں والدہ کو پیسے بھیجنا شروع کیے۔ والدہ نے کہا کہ میری ضروریات ہوتی نہیں ہیں، تھوڑے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں تو آپ نہ بھیجا کرو، کہ میری والدہ کا یہ بھی جھوٹ تھا۔ فرمایا کچھ عرصے بعد جو ہے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل پہنچ گئی۔ تو ہاسپٹل والوں کا مجھے فون آیا کہ جی آپ کی والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، فوراً پہنچے۔ تو کہہ رہے میں نے فلائٹ لے کے فوراً پہنچا، ڈاکٹروں سے ملا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی والدہ کو کینسر کا آخری سٹیج ہے، چند لمحے اس کے پاس باقی ہیں۔ کہہ رہے میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس حالت میں بھی میں والدہ کے پاس گیا، والدہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ آخری لمحے میں سانس نکل رہی ہو تب بھی وہ بیٹے کی طرف مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، ان کی والدہ فوت ہوئی، تو یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا کہ میں اپنی والدہ کو اسپتال لے کے جا رہا تھا، تو میری گھر والی بھی ساتھ تھی۔ تو گاڑی کے اندر جو ہے میری والدہ نے کہا کہ بیٹا زندگی یعنی اپنی بہو کو کہا کہ آپ کے ساتھ میری زندگی گزری ہے، ظاہر ہے اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کر دینا۔ کہ جب والدہ ایسی باتیں کر رہی تھی میں مسکرا رہا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے، ابھی ہم اسپتال جائیں گے واپس آ جائیں گے۔ کہ اسپتال چلے گئے، جب اسپتال میں اس جو ہے مختلف مشینیں لگائی اور اتنی دیر میں والدہ کی روح نکلنا شروع ہو گئی۔ کہہ رہے وہ لڑکا کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا والدہ کو، روح نکلنے کے آثار شروع ہوئے تو والدہ نے آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ دی اور آنکھیں بند کر دی۔ کہہ رہے وہ مسکراہٹ مجھے میرے جو ہے نقش ہو گئی کہ یہ ماں کیا چیز ہے، آخری لمحے میں نزع کی تکلیف میں ہے، لیکن اگر اولاد سامنے ہے کہ جی میرا بچہ پریشان نہ ہو جائے، تو اس لمحے میں بھی ماں مسکرا رہی ہوتی ہے، اس کو ماں کہا جاتا ہے۔ بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، اللہ اکبر، کہ ایک والدین تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو والدین نے اس بچے کو بڑے شوق سے اس کو تعلیم دی، اچھا پڑھایا۔ اچھا پڑھانے کے بعد کہا بیٹا جہاں تجھے پسند ہو کوئی لڑکی ہم آپ کی شادی وہیں کر دیں گے۔ تو اس نے کہا جی فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، والدین اس کا رشتہ وہاں لے گئے اور اس کا رشتہ ہو گیا، لیکن جو لڑکی آئی اس کو یہ گھر کا ماحول کہ یہ بچہ والدین کی خدمت بھی کرتا ہے یہ پسند نہ آیا۔ تو کسی طریقے سے اس نے شوہر کو راضی کر لیا کہ ہم یہاں سے دیہات سے شہر موو ہوتے ہیں، وہاں ترقی کے چانس زیادہ ہیں۔ تو اس بچے نے اپنے والدین سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا آپ کی خوشی جس میں ہے ہماری خوشی تو اسی میں، آپ چلے جاؤ۔ تو یہ چلا گیا، لیکن ہر ہفتے پھر والدین کے پاس آ جاتا ویکینڈ پہ۔ اب کچھ عرصہ بیوی نے دیکھا
کہ اس کے اندر وہ جراثیم جو ہے ابھی تک باقی ہے۔ تو شوہر کو مشورہ دیا کہ کسی باہر ملک چلے جاتے ہیں۔ اس نے پھر والدین سے مشورہ کیا، والدین نے کہا اگر آپ کی ترقی ہو رہی ہے تو چلے جائیں۔ یہ بیگم کو لے کر جو ہے سعودیہ چلا گیا، اس کی نوکری وہاں پہ ہو گئی۔ اب شروع میں ہر مہینے پابندی سے والدین کو رقم بھیجتا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ بات بھی اس کے ذہن سے نکلی گئی، اور یہ نوجوان کہتا ہے کہ 14 سال مجھے سعودیہ میں گزر گئے، 14 سال میں وہاں رہا، ہر سال حج کرتا تھا، اور ہر سال حج کے بعد 3-4 دن بعد مجھے خواب آتا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے۔ کہہ رہے میں نے جو ہے ایک دن ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حرم میں، ان سے پوچھا کہ جی حضرت میں 14 سال سے ہر سال حج کرتا ہوں، ہر سال مجھے یہ خواب آتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھتے پوچھتے کہا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں، میرا رابطہ ہی نہیں ہے والدین کے ساتھ۔ کہا کہ فوراً والدین کے پاس جاؤ۔ اب اس نوجوان کو بھی سمجھ آ گئی کہ معاملہ یہاں سے خراب ہوا ہے۔ اس نے فوراً فلائٹ لی اور آ گیا پاکستان۔ یہاں آنے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچا تو نقشہ ہی بدل گیا۔ 14 سال بعد ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس سے پوچھا، اپنے والد اور والدہ کا نام لیا کہ بھئی ان کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا آپ وہ بوڑھے میاں کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کا کوئی بدبخت سا بیٹا تھا، پتہ نہیں والدین کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا۔ بوڑھے میاں تو 6 مہینے پہلے اس بچے کو یاد کر کر کے فوت ہو گئے۔ بوڑھی اماں ہیں، وہ پڑی رہتی ہیں گھر میں، کسی نے کھانا دے دیا تو کھا لیتی ہیں، چل پھر وہ بھی نہیں سکتی۔ اب یہ نوجوان سوچ رہا تھا کہ جی اس کو اپنے جرم تو نظر آ رہے تھے کہ میں گھر جاؤں گا، والدہ فلاں شکوہ کرے گی، والدہ یوں کہے گی کہ اتنا عرصہ تو ہمیں بھول گیا، تجھے ہم نے اس طرح پالا تھا۔ سارے جتنے شکوے ہیں یہ ذہن کے اندر گھما رہا تھا کہ جی لوگ یوں کہیں گے، والدہ یوں کہے گی، یوں کہے گی۔ تو اسی سوچوں میں یہ گھر کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، صحن کے اندر والدہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس قریب گیا تو والدہ کچھ بول رہی تھی۔ اس نے کان لگا کے سنے تو والدہ یہ کہہ رہی تھی، اللہ میرا اب آخری وقت آنے والا ہے، بوڑھی ہو گئی، اللہ میرا اور تو کوئی نہیں، ایک بیٹا تھا اس کو واپس بھیج دے۔ کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں نے کہا امی میں واپس آ گیا۔ تو والدہ نے کہا بیٹا اب تو میری آنکھیں نہیں کہ تجھے دیکھ سکوں، اپنا چہرہ میرے قریب کر کے میں اس کے اوپر ہاتھ پھیر لوں۔ تو یہ ماں ہوتی ہے، 14 سال کا بچھڑا بچہ بھی اگر آ جاتا ہے تو اس کو تانا نہیں دیتی۔ تو ماں، کسی نے تو عجیب کہا تھا کہ ماں برتن مانج کے نا، کسی کے گھر برتن دھو کے ماں 6-7 بچوں کو پال لیتی ہے، اور 6-7 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ یہاں نیو کراچی کے ایک علاقے کا واقعہ، ساتھی نے مجھے بتایا کہ جی یہ فلاں فیملی ہے، 5 بیٹے ہیں ماں کے، اور ہر ہفتے جب وہ ترتیب رکھیے کہ یہ ایک ہفتہ والدہ میرے پاس رہے گی، ایک ہفتہ تمہارے پاس، ہفتہ ہوتا ہے بیٹا اس کی گٹھی اٹھا کے باہر رکھتا ہے، بول اس کے پاس چلی جاؤ۔ کمانے والی اولاد ماں کو نہیں پال سکتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک کارگزاری آئی، یہ اولڈ ایج ہاؤس جو عیدی سے بنا ہوا ہے، وہاں ایک ماں، اللہ اکبر، وہ ماں اپنا انٹرویو دے رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ جی اماں آپ یہاں پہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے؟ کہا ہاں میری اولاد ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، اور ان کو اتنا پڑھایا کہ دونوں اس وقت
ایک ترکی میں پتہ نہیں کہاں ملٹی نیشنل کمپنی کے جو ہے بڑے جی ایم ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، لیکن ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، انہوں نے مجھے لا کے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، اس ماں نے تو بچوں کو کیسے پڑھایا ہوگا؟ ماں صرف پڑھاتی نہیں، اپنا خون، اپنی ہڈیاں تک یہ بچے میں منتقل کر دیتی ہے، اور اسی ماں کی جو ہے نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مائیں جو ہے اولاد ماؤں کی نافرمانی کرے گی، اس لیے جس کی ماں زندہ ہے، ایک بزرگ کے بارے میں تو عجیب آتا ہے، اللہ اکبر، اس کی والدہ فوت ہو گئی تو کسی نے کہا یا خواب میں آیا، کہا کہ اب سنبھل کے چلنا، جس کی دعائیں تمہارے گرد پہرا دیتی تھی وہ ہستی اب دنیا میں نہیں رہی، اب سنبھل کے چلنا، اب سنبھل کے چلنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں کامیاب ہو تو نہیں، پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہستی جب گھر سے چلی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ گھر ہوا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ماؤں کا فرما بدار بنائے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نے فرمایا تھا، کیونکہ ان کی پچھلے کچھ دنوں پہلے والدہ محترمہ فوت ہو گئی، اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور حالانکہ خود بھی بڑے ہیں لیکن والدہ جو ہے اس کے سامنے انسان بچہ ہی ہوتا ہے، تو اپنی والدین کی انسان قدر کرے، جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔